الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحی واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الضحیٰ کی پہلی 3 آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ یوں ہے: قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جب وہ سکون کے ساتھ چھا جائے، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا اور نہ ہی وہ ناراض ہوا۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، بڑی محبت والی سورہ شروع ہوئی ہے۔ اس کی تشریح سے پہلے اس کا شان نزول بھی سماعت فرمائیں۔ سورہ پاک کا مفہوم سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ شیخین کی روایت تو یہ ہے کہ حضور کریم علیہ السلام کی علالت طبع کے باعث 2-3 روز سحری کے وقت بیدار ہو کر آپ مصروف عبادت نہ ہوئے، تو ابو لہب کی بیوی جمیل جس کا نام ہے، اس کا مکان حضور علیہ السلام کے پڑوس میں تھا۔ وہ آئی اور کہنے لگی: انی لارجو ان یکون شیطانک قد ترکک لم اراہ قربک منذ لیلتین او 3۔ ترجمہ کیا ہے اس کا وقت کے کہنے کا؟ میں دیکھتی ہوں کہ تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ 2-3 رات سے میں نے اس کو تمہارے نزدیک آتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے جمیل کی اس گستاخی کے جواب میں یہ سورہ پاک نازل فرمائی۔ سبحان اللہ۔ دوسری روایت یوں ہے کہ بعثت کے آغاز میں کچھ عرصہ تک وحی کا سلسلہ جاری نہ رہا، کچھ عرصہ کے لیے یکدم منقطع ہو گیا، تقریباً 12، 15 یا 25 یا 40 دن، جس میں مختلف علماء خیر اختلاف رکھتے ہیں، روایات بیان کرتے ہیں، برقرار رہا، یعنی 12 دن، 15 دن، 25 دن یا 40 دن علماء خیر کے مطابق۔ حضور کریم علیہ السلام کی طبع مبارک پر یہ بہت بھاری گزرا۔ وہ کان جو کلام الہی سننے کے عادی ہو چکے تھے، وہ دل جو ارشادات ربانی کا خوگر ہو چکا تھا، اس کے لیے یہ بندش ناقابل برداشت تھی۔ نیز کفار نے بھی طعنہ زنی شروع کر دی اور خرافات بکنا شروع کر دیے۔ ان کی اس تردید کی قسم اٹھا کر اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ السلام کی تسلی دی، محبوب علیہ السلام کو تسلی دی: اے میرے مصطفیٰ، آپ پریشان نہ ہوں۔ جس طرح دن کی روشنی کے بعد رات کی تاریکی میں گوناگوں حکمتیں چھپی ہوئی ہیں، اسی طرح نزول وحی اور پھر اس کے بعد، یعنی انقطاع کے بعد، منقطع ہونے کے بعد بھی بڑی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ والضحیٰ پہلی آیت ہے۔ جب سورج پوری آب و تاب سے چاشت کے وقت چمکنے لگتا ہے، اس وقت کو الضحیٰ یا الضحیٰ کہتے ہیں۔ اس کے مختلف علماء خیر مختلف معانی بھی بیان کرتے ہیں، لیکن علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین نے لکھا ہے
کہ الضحیٰ کا لفظ رات کے مقابل میں چونکہ یہاں ذکر کیا گیا ہے، اس کے فوری بعد لیل ہے، تو دن کے بعد فوری رات آتی ہے، تو اس سے مراد سارا دن ہوتا ہے، جیسے سورہ اعراف میں بھی موجود ہے افامن اہل القریٰ افامن اہل القریٰ ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون اوامن اہل القریٰ ان یاتیہم باسنا ضحی وہم یلعبون۔ ترجمہ کیا ہے ان آیات کا؟ سورہ الاعراف کی 97 اور 98 ہیں آیات۔ کیا بستی کے باشندے اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آئے جب وہ سو رہے ہوں؟ کیا بستی کے باشندے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن کے وقت آئے جب وہ کھیل رہے ہوں؟ عزیزان گرامی قدر، اس آیات کے حوالے سے اور مفسرین کی تحقیق کے حوالے سے یہاں ضحیٰ سے مراد چاشت کا وقت نہیں ہے بلکہ پورا دن ہے۔ والضحیٰ کے بعد پھر واللیل اذا سجا ہے، اس لیے بھی یہاں پورے دن کی قسم کھائی ہے جب دن روشن ہوتا ہے، آغاز روشن سے لے کے غروب تک، یعنی جب دن ختم ہوتا ہے سورج غروب ہوتا ہے، سورج طلوع سے لے کے سورج غروب تک پورے دن کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ علامہ ابن منظور رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہی رائے ہے، ای هو النہار کلہ لسان العرب۔ عزیزان گرامی قدر، دوسری آیت میں واللیل اذا سجا، تو جب رات خوب تاریک ہو جائے، چھا جائے اور ہر سو آرام و سکون پھیل جائے، تو عرب کہتے ہیں سجل لیل۔ قال الفراء اذا اظلم ورقد فی طولہ کما یقال بحر ساج واللیل ساج، یعنی سمندر پرسکون ہے اور رات پرسکون ہے۔ اس کا ترجمہ ہے حضرت امام جعفر صادق سے منقول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ضحیٰ سے مراد وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، اور رات سے مراد شب معراج ہے، یعنی مخصوص کیا ہے تفسیر قرطبی۔ آئیے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر عزیزی کی چند جو سطور ہیں اہل شوق اور اہل محبت کے لیے آپ سماعت فرمائیں۔ فارسی ہے، پھر میں اس کا ترجمہ بھی بیان کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں بعض از مفسرین چنی گفتہ انت کے مراد از ضحیٰ روز ولادت پیغمبر است صلی اللہ علیہ وسلم و مراد از لیل شب معراج است، و بعد گوینت کے مراد از ضحیٰ روئے پیغمبر است صلی اللہ علیہ وسلم، و از لیل موئے او کے در سیائی ہمچو شب است، و بعض گوینت کے مراد از ضحیٰ نور علم است کہ آپ جناب را دادا بود و بسبب آن پردہ نشینان عالم غیب منجلا و منکشف کشتند، و مراد از شب خلق افو اوست کہ ایوب امت راہ پوشید، و بعض گوینت کے مراد از روز علانیہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم است، یعنی احوال و ظاہرہ جناب است کہ خلق براں مطلع شد، مراد از شب سر جناب، یعنی احوال باطن او کے غیر از علام الغیوب کسے براں مطلع نیست۔ اس کا ترجمہ فارسی جو ہے، فارسی پڑھنے کا سننے کا ویسے الگ ہی مزہ ہے۔ ترجمہ یوں ہے کہ یعنی مفسرین نے کہا کہ ضحیٰ سے مراد حضور کی ولادت باسعادت کا دن، اور لیل سے شب معراج مراد ہے، اور بعض فرماتے ہیں کہ ضحیٰ سے مراد حضور کا رخ انور ہے، اور لیل سے زلف عنبرین، اور بعض نے فرمایا کہ ضحیٰ سے مراد نور علم ہے جو آپ جناب کو دیا گیا تھا،
جس کے سبب سے عالم غیب سے مخفی اسرار بے نقاب اور منکشف ہوئے، اور لیل سے مراد حضور علیہ السلام کا اف و درگزر کا خلق ہے، خلق جسے کہتے ہیں اخلاق عظیمہ، جس نے امت کے عیبوں کو ڈھانپ دیا۔ بعض علماء خیر کا ارشاد ہے کہ دن سے مراد حضور علیہ السلام کے ظاہری احوال ہیں جن سے مخلوق آگاہ ہے، اور رات سے مراد حضور علیہ السلام کے احوال باطن ہیں جن کو علام الغیوب کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ سبحان اللہ، بڑی پیاری تفسیر ہے، اہل محبت اس سے بخوبی واقف ہیں۔ آخری جو آیت ہے اس سورت کی، وما ودعک ربک وما قلی، تو فرمایا کہ روشن دن اور تاریک رات اور پرسکون رات کی مجھے قسم ہے، اور قسم کھا کر اللہ کریم نے کفار کے اعتراضات اور جو متان ہیں، یعنی لان تان استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ان کی تردید اللہ کریم نے فرمائی ہے، اور ساتھ ہی اپنے حبیب کی دلجوئی بھی کر دی ہے کہ اے محبوب، آپ کے پروردگار نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے اور نہ وہ آپ سے ناراض ہوا ہے، بلکہ وحی کے نزول میں بھی اس کی حکمت تھی، اور اس کے وقتی طور سے عارضی طور سے منقطع ہونے میں بھی کئی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔